دوستو وہ خاموش تباہی جو نہ نظر آتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں، لیکن جب وار کرتی ہیں تو انسان کی دعاؤں سے لے کر اس کی محنت تک سب کچھ کھاروں میں ملا دیتی ہیں۔ تم لاکھ وظیفے پڑھ لو، لاکھ تعویذ لٹکا لو، اگر وہ چیزیں تمہارے گھروں میں موجود ہے جنہیں میرے نبی نے ناپسند کیا ہے تو یاد رکھو کہ رب کی رحمت نہیں اترے گی۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے جادو کیا ہے، تم کو نظر لگ گئی ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب برباد کر رہے ہو۔ تمہارا اپنا ماحول، تمہارے گھر میں اپنائی جانے والی خاموش عادتیں جو ایک دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جس گھر میں یہ 10 عادتیں موجود ہوگی وہاں دولت کا داخلہ حرام ہوگا اور برکت ایسے بھاگ جائے گی جیسے اندھیرے سے روشنی بھاگ جاتی ہے۔ دوستو یہ جملہ صرف ایک ڈراؤنی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہزاروں گھروں کی بربادی کی جڑ ہے۔ صدقہ دے دیا، نماز پڑھ لی، مگر پھر بھی گھر میں پریشانی کم کیوں نہیں ہوتی؟ دل گھٹن کا شکار کیوں رہتا ہے؟ اس کی اصل وجہ گھر کی چار دیواری میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں اگر گھر میں موجود ہیں تو ہر کام کا انجام نقصان ہی ہوگا۔ نمبر 1، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو چاہے تم لاکھ کماؤ، سونا خریدو، بڑی بڑی نعمتیں جمع کر لو، دولت کا مزہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ رزق تو آئے گا مگر نکل بھی جائے گا اور دل ہمیشہ خالی خالی سا لگے گا۔ وہ ہے گھروں میں موجود ناپاکی کا مستقل رہنا۔ غسل خانوں، کچنوں اور گھروں کے کونوں میں گندگی کا رہنا۔ تم سوچتے ہوں گے کہ ناپاکی کا تعلق صرف بدن سے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے گھر میں مسلسل ناپاکی ہو، صفائی نہ ہو، ٹوائلٹ بدبودار ہو یا کچن میں میل جمع ہو چکی ہو، یہ چیزیں صرف بیماری نہیں لاتی بلکہ برکت کو بھی بلا دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اب خود سوچو، جس گھر میں بدبو ہو، میل ہو، نالی بند ہو، وہاں کیا رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ گندگی صرف جسمانی نہیں بلکہ ساتھ میں روحانی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہو مگر دل بوجھل رہتا ہے۔ رزق آتا ہے مگر ایسے پاک جاتا ہے جیسے پانی ریت میں۔ اس کی اصل وجہ وہ چھپی ہوئی ناپاکی ہوتی ہے جسے تم نظر انداز کر چکے ہوتے ہو۔ کبھی کبھار ٹوائلٹ کے اندر کا گند، کبھی بغیر دھوئے ہوئے برتن جس میں سے آتی بدبو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شیطان اور شیطانی اثرات کو دعوت دیتی ہیں، اور جب شیطان آئے گا تو رحمت ضرور بھاگ جائے گی۔ اگر آپ نے آج فیصلہ کر لیا کہ میرے گھر کی ہر چیز پاک ہوگی اور پورا گھر خوشبو سے مہکتا ہوگا، دیکھنا تمہارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور تمہاری دعائیں بھی اثر کرے گی۔ نمبر 2، یہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو نہ صرف دولت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ ہر آنے والی خوشی بھی راستہ بدل دیتی ہے۔ وہ ہے گھروں میں لگایا گیا جادو ٹونا یا کسی بھی قسم کی منفی روحانی چیزوں کو رکھنا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ یہ چیز گھر کو باہر سے خوبصورت اور اندر سے ویران بنا دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی نے بندش کروا دی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ بندش گھر کے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ خاص طور پر عورتیں پرانے تعویذوں کو اس لیے سنبھال کر رکھتی ہیں کہ شاید خیر ہو جائے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہی چیزیں ہمارے گھروں سے رحمت کو بھگا دیتی ہیں، دعاؤں کو قید کر دیتی ہیں اور تمہارے رزق کو الٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے جادو ٹونا کروایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچو، جو شخص اللہ کا نہیں رہا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر پھر بھی گھر میں تنگی ہے، شوہر بات نہیں مانتا، بچے نافرمان ہیں، پیسہ آتا ہے مگر جاتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان سب سوالوں کے جواب وہی موجود ہے جن کو آپ کے کسی بستے میں بند کر کے رکھا ہے، وہی دادا ہے جس کو تم نے الماری میں بند کر رکھا ہے۔ نمبر 3، یہ چیز اگر آپ کے گھر میں موجود ہو پھر آپ چاہے سونا کما لو، بڑی بڑی دعائیں مانگ لو، نہ دولت تمہارے پاس رکے گی، نہ سکون تمہارے دلوں میں ٹھہرے گا، نہ رزق آپ کے پاس باقی رہے گا۔ وہ ہے گھر میں رکھا ہوا ظلم کا مال، نہ حق کی کمائی۔ وہ چیز جو کسی کا حق مار کر حاصل کی ہو، یہ وہ چیز ہے جن کو بعض تو بڑے فخر سے کھاتے ہیں۔ یہ زمین ہم نے لے لی،
चीजें हमने विरासत में छीन ली या कोई माल छुपा करके रख दिया, मगर वो नहीं जानते कि जिस माल की बुनियाद जुल्म पर हो वो माल दौलत नहीं बल्कि लानत बनकर घर में दाखिल होता है। अगर ये घर में आ जाए तो सिर्फ दौलत नहीं छीनता बल्कि साथ साथ में तुम्हारे बच्चों का नसीब भी छीन लेता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जुल्म का माल कभी बरकत नहीं लाता, जाहिर में बढ़ेगा मगर अंदर सब कुछ खाक में मिला देगा। और यही होता है जब आप किसी बहन का हिस्सा मारते हो, जब किसी मुलाजिम की मजदूरी को रोक लेते हो, किसी का सामान वापस नहीं करते या किसी यतीम की विरासत को हड़प कर लेते हो। ये चीजें घर के अंदर ठंडी नहीं बल्कि वो आग होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जला देती हैं। नंबर 4, ये चीज अगर तुम्हारे घरों में मौजूद हो तो समझ लो कि आपके वहां दौलत सिर्फ सलाम करके भाग जाती है, रिस्क तुम्हारे हाथों से फिसलता है और सुकून तुमको देखकर रास्ता बदल देता है। वो है घरों में मौजूद लगातार लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चीखो पुकार और सख्त ज़बान का माहौल। ये वो ज़हर है जो आपके घर को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देता है। आज एक बार याद रखो, जिस घर में बार बार लड़ाई झगड़े चलते हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं रुकते, वहाँ दौलत कभी नहीं ठहरती, वहाँ सुकून कभी दाखिल नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की आग है, जब इंसान इस आग को अपने घर में भड़कने दे तब उसके घर की बरकत और रहमत को राख कर देती है। अब तुम खुद सोचो कि तुम रोजाना नमाज पढ़ते हो, सदका भी देते हो, इबादत भी खूब करते हो, मगर फिर भी दिल बेचैन, बच्चे बदजुबान, शोहर गुस्से में और घर वालों के चेहरे पर रौनक नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे घरों में लफ्जों के खंजर चलते हैं, ये बरकत के परू को काट देते हैं। अगर आज आप फैसला कर लो कि अब से घर में नरम लहजा होगा, बर्दाश्त होगी, खामोशी में खैर तलाशी जाएगी, तो याद रखना तुम्हारे घर की फिजा बदल जाएगी। नंबर 5, ये चीज अगर तुम्हारे घरों में मौजूद हो तो न तुम्हारे घर में दौलत रुकेगी, न रिस्क बढ़ेगा, न सुकून आएगा। वो चीज है नमाज की बेहरमती, यानी घर में नमाज न पढ़ना। ये वो खामोश तबाही है जो घरों की दीवारों को गिरा देती है, और सिर्फ गिराती नहीं बल्कि उस घर की बुनियाद से रहमत को निकालकर बाहर फेंक देती है। अगर आपने नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया या उसमें लापरवाही की तो याद रखो आपने अपने हाथों से रोजी का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज रिस्क का जरिया है, जो नमाज को छोड़ता है उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। अब सोचें कि जिस घर में अल्लाह की याद और सजदा ही न हो तो वहाँ सुकून कैसे आ सकता है, वहाँ दौलत कैसे ठहर सकती है, वहाँ फरिश्ते कैसे कदम रखेंगे। बास घर ऐसे हैं जहाँ दुनिया की हर सहूलत मौजूद होती है मगर घर में सजदा नहीं, वहाँ दिल बेचैन है, रिश्ते कड़वे और दौलत बेअसर रहती हैं। अगर तुमने अपने घरों को सजदों से आबाद कर दिया तो याद रखो वो छोटा सा कमरा भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। वही चटाई जो पहले मैली थी, वही मुसल्ला जो आपके घर में फरिश्तों की आमद का जरिया बन जाएगा, और तुम्हारा रिस्क ऐसा चलेगा कि तुमको कभी भी कमी का एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सस्ता होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, और जहाँ रहमत उतरती है वहाँ मुफ्ताजगी भी नहीं आती। नंबर 6, गाना बजाने के आलात, टीवी पर चलने वाले फहश गाने, ये शैतानी जंजीरें हैं जो तुम्हारे घर की दीवारों को जगल लेती हैं। इंसान ये समझता है कि एक गाना क्या होगा, लेकिन हकीकत यही है कि घर के अंदर बजने वाला सिर्फ एक गाना घर की बरकत को छीन लेता है। तुम्हारे बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी दुआएं रद्द क्यों हो रही हैं? शोहर काम पर से घर आकर घुटन क्यों महसूस कर रहा है? सच्चाई यही है कि तुम्हारे घरों में नाफरमानियों की आवाजें गूंज रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब गाने बजाने के आलात किसी बस्ती में आम हो जाए तो अल्लाह ताला इन पर आसमानी मुसीबतें नाजिल करता है। अब सोचें कि जिस घर में शैतानी आवाजें गूंजती हो तो क्या ऐसा घर रहमत का मुस्तहिक हो सकता है? हरगिज नहीं। तुम रोज नमाजें पढ़ती हो, दुआएं भी मांगती हो, नतीजा ये निकलता है कि दुआएं ऊपर जाते ही वापस लौट आती हैं। बस एक दिन हिम्मत करके घर में बजने वाली आवाजें बंद कर दे तो यकीन जाने
تمہارے گھر کی فضا میں ایسا نور بھر جائے گا جو تمہارے رشتوں کو جوڑ دے گا، تمہارے بچوں کو فرما بردار بنا دے گا، اور تمہارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ کم میں بھی سکون آ جائے گا، تھوڑے میں بھی خوشی اترے گی۔ نمبر 7، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو تمہارا رزق سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگتا ہے، سکون تم کو چھو کر بھی نہیں گزرتا، اور دعائیں در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ وہ ہے گھروں میں لٹکی جانے والے جانداروں کی تصویریں، دیواروں پر سجے ہوئے جانداروں، انسانوں یا مشہور شخصیات کے پوسٹر۔ یہ دراصل آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخلے کو روک لیتے ہیں۔ جہاں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ نہ ہو وہاں سکون اور دولت کا کیا کام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن گھروں میں جانداروں کی تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ انسان تو خود سوچ کہ جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہو وہاں برکت کیسے آئے گی، وہاں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ تو تصویر خوبصورتی ہیں، ڈیزائن ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہی تصویر تمہارے رزق کے روکنے کا دروازہ بن چکی ہے۔ تمہارے بچے بیمار کیوں رہتے ہیں؟ تمہارے شوہروں کو بیماری کیوں گرے رکھتی ہیں؟ تمہارا دل عبادت میں کیوں نہیں رکھتا؟ یہ سب کچھ خاموش تصویروں کا نتیجہ ہے جو آپ نے اپنے گھروں کے دیواروں پر لٹکا رکھی ہیں۔ لیکن تم اگر آج فیصلہ کر لو، ان تمام تصویروں کو ہٹا لو، دیواروں کو سادہ کر لو، تم خود دیکھو گے تمہارے گھروں کی دیواریں ہلکی ہو چکی ہوگی۔ ایک عجیب سا سکون، ایک نرمی آپ کو محسوس ہونے لگے گی، کیونکہ وہ رحمت جو تصویر کی رکاوٹ سے باہر کھڑی تھی اب وہ تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہوگی۔ نمبر 8، یہ اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو نہ صرف دولت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ زندگی کی ہر آسانی الجھن میں بدل جاتی ہے۔ وہ ہے ٹوٹا ہوا آئینہ، بند گھڑی یا کسی بھی چیز کا بیکار پڑے رکھنا۔ تم یہ چیزیں آسانی سے خراب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو، مگر یہ چیزیں تمہاری زندگی کا راستہ بند کر دیتی ہیں۔ تمہارا کمرہ کتنا بھی صاف کیوں نہ ہو، اگر اس میں ٹوٹا ہوا آئینہ دیوار سے لٹکا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا نصیب بھی یہاں رکا ہوا ہے۔ تم حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک آئینہ، ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے، مگر یہی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صفائی اور ترتیب کو پسند فرماتا ہے، اور جب آپ اپنے گھر میں بیکار چیزیں سجا کر رکھتے ہو تو تم دراصل بے ترتیبی، بے برکتی اور بے توجہی کو دعوت دیتے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم اپنے گھر پر کوئی معزز مہمان کو بلاؤ مگر اس کے لیے تم گندا فرش، ٹوٹا ہوا کپ اور بند دروازہ رکھو، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں اس وقت اترتی ہے جب ہر چیز صفائی، ترتیب اور حرکت میں ہو۔ جہاں وقت رک جائے وہاں نصیب بھی رک جاتا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ رک جائے وہاں سکون بھی دم توڑ دیتا ہے۔ مگر تم آج خراب گھڑی کو ٹھیک کر دو اور دیوار سے ٹوٹے ہوئے آئینے کو اتار دو اور گھر کی ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھنا شروع کر دو تو دیکھنا تمہارے نصیب کی گھڑی بھی چل پڑے گی، تمہارا رکا ہوا رزق بھی بہنے لگے گا، تمہاری دعائیں بھی آسمان تک پہنچنے لگے گی۔ نمبر 9، یہ وہ چیز ہے اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو دولت کبھی بھی اپنا چہرہ نہ دکھائے اور رزق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ وہ ہے ادھار کی چیز رکھ کر بھول جانا یا اس کو واپس نہ دینا۔ یہ چیز صرف مالی نقصان نہیں بلکہ تمہارے گھر کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تم نے کسی کا برتن لیا، کپڑے لیے، کوئی کتاب لی، زیور یا پیسے مانگے، پھر اسے واپس کرنا بھول گئے یا جان بوجھ کر کے نہ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ تمہیں نظر آتی ہیں مگر تمہارے گھر میں موجود ہر چیز پر بے برکتی کا سایہ ڈال دیتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی چیز کو واپس نہ کرے وہ قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ چیز قیامت کے دن تمہیں ظالم بنا سکتی ہیں تو دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ تمہاری دولت تمہارے ہاتھ سے پھسل جائے گی، تمہاری دعائیں، تمہارے اعمال کے بوجھ سے زمین میں دفن ہو جائے گی۔ نمبر 10،